کو غار ہرا سے بھی نہیں جوڑتا، اور پھر دیکھیں اس کو کوئی حقیقی واقعہ نہیں بتاتا، بلکہ ابن اسحاق کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ وہ اس کیفیت کو حالت نیند میں محض ایک خواب سے تعبیر کرتا ہے، سپنا بتا رہا ہے۔ پروفیٹ کو ایک سپنا آیا تھا نیند کی حالت میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلا آدمی جو اس واقعے کے قریب ترین ہے، جو اس زمانے اور اس علاقے سے قریب ترین ہے، جو اس زمانے اور اس علاقے سے قریب ترین، جو سب سے قریب سب سے پہلا آدمی ہے، وہ اس بات کو لے کر کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ غار ہرا کو وحی سے منسوب نہیں کرتا۔ وحی ایک الگ چیز ہے، غار ہرا ایک الگ چیز ہے، دونوں کو نہیں جوڑتا ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وحی اور پھر غار ہرا والی بات کو جو کہ الگ الگ ہے، وہ کسی صحابی سے بھی براہ راست نقل نہیں کرتا۔ اور پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابن اسحاق کے نزدیک یہ وحی والی بات ایک حالت نیند میں ہوئی ہے۔ ابن اسحاق کے مطابق نبی کہلائے جانے والے شخص نے نیند کے دوران کسی کو دیکھ لیا، نیند کے دوران نیند میں کسی کو دیکھ لیا، جو اچھا جس کو دیکھا وہ جو ہے اس کو بتا رہا ہے، نبی کو بتا رہا ہے کہ میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ اچھا تو جبریل نے نبی سے کہا کہ پڑھ، تو نبی نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے 3 بار جو ہے یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جبریل کیا کرتا ہے، اس نبی کو اپنے سینے سے دبوچ لیتا ہے، اس کے بعد یہ نبی پڑھنے لگتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے، اچھا یہ بات نہ تو اس کا تعلق براہ راست یہ جو ہے جو غار ہرا سے ہے، اور نہ جو ہے وہ جو ہے آنکھ کھول کر یہ سب کچھ ہوا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہانی میں ہے، یہ کہانی یہ حالت نیند میں خواب کی شکل میں ہے، خواب ہے، سپنا ہے، ریئلٹی نہیں ہے، یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، یہ نبی نے جو ہے خواب میں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلا آدمی جو اپنے اس علاقے اور اس زمانے سے قریب ترین ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا اور ایک بات دیکھیں آگے چلتے ہوئے، امام مالک کی الموطا جو ہے ایک حدیث کی کتاب ہے جو امام مالک بن انس کی جو ہے بتائی جاتی ہے، یہ ان کی تالیف ہے۔ انہوں نے جو ہے ان حدیثوں کو جمع کیا، تو امام مالک کی الموطا حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلا مجموعہ بتایا جاتا ہے۔ الموطا کو حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلا مجموعہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک، اچھا یہ امام مالک کیا کرتے تھے؟ ابن اسحاق کو دجال اور مفتری کہا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، ان کے آپس میں جھگڑے لگ رہتے ہیں۔ امام مالک جو ہے ابن اسحاق کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دجال ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ باتیں گھڑنے والا، ایسا کہتے ہیں۔ امام مالک نے خود بھی غار حرا میں وحی کے نزول جیسی من گھڑتا کو اپنی کتاب کے اندر کہیں کوئی جگہ نہیں دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سچ والا جی، یہ پروفٹ محمد سے سب سے قریب ترین عرصے میں لکھی جانے والی کتاب ہے امام مالک کی۔ امام مالک کی الموطا یوں سمجھیے کہ حدیث کی دنیا میں سب سے پہلا قدم ہے۔ باقی ساری کتابیں تو بہت بعد میں آئی، تقریباً 100-150 سال کے بعد آئی ہیں، یعنی امام مالک کے 100-150 سال کے بعد آئی ہیں۔ اور یہ امام مالک وہ ہے جو بالکل قریب ترین ہے، جو مدینہ میں ان کی جو ہے ان کی بود باش رہی ہے، جو مدینہ میں رہے ہیں اعتبار سے بھی اور علاقے کے اعتبار سے بھی یہ قریب کے اور سب سے زیادہ غیر صحت مند مانے جاتے ہو۔ ہاں یعنی دیکھیے کہ یہ زمانے اور علاقے کے اعتبار سے یہ وحی جسے کہا گیا، جس کہانی کو وحی کہا گیا، غار حرا کہا گیا، اس سے قریب ترین ہے، سب سے قریب رہنے والے۔ اچھا اب ہم اور مزید آگے چلتے ہیں۔ خود ابن ہشام نے بھی اپنی کتاب السیرۃ النبویہ لابن ہشام میں اس بارے میں، یعنی وحی اور غار حرا والی جو کہانی ہے، اس کے بارے میں ابن اسحاق ہی کی حکایت کو نقل کر دیا ہے۔ یعنی ابن ہشام کو نئی بات نہیں کہتا، جو کچھ ابن اسحاق نے کہا اسی بات کو جو ہے ابن ہشام نے بھی اپنی کتاب میں جو ہے نقل کر دیا۔ اچھا اور ایک بات ہے، ایک اور مشہور کتاب ہے تاریخ کی،
جس میں بڑی تفصیلات آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الطبقات الکبریٰ. اسی کو طبقات ابن سعد الکبیر بھی کہتے ہیں، یا جو بھی بہرحال اس کے 2-3 الگ الگ نام ہیں. عام طور پر اس کو عربی میں الطبقات الکبریٰ کہا جاتا ہے. اچھا، اس طبقات الکبریٰ میں بھی لگ بھگ اسی سے ملتی جلتی باتیں پائی گئی ہیں، جو کہ جو ہے ابن اسحاق اور جو ہے ابن ہشام نے کہی ہے. اس کا مطلب ابھی یہ کہانی باقاعدہ گھڑی نہیں گئی، اب کہانی بعد میں گھڑی جائے گی، ابھی تک معاملہ سیدھا ڈھیلا ڈھالا ہے، سمجھو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اسی طبقات ابن سعد میں یہ بھی ہے کہ نبی کہلائے جانے والا شخص اس الگ تھلگ مقام، اچھا دیکھیں اصل میں کہا جاتا ہے کہ نبی کہلایا کیونکہ ابھی اس وقت تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ نبی ہے، اس لیے میں بار بار اس کو نبی کہلائے جانے والا شخص کہہ رہا ہوں. آگے چل کر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اچھا، دعویٰ بھی کیوں کیا، دعویٰ کس نے کروایا اس کو، یہ نبوت کا بیج اس کے دماغ میں کس نے بویا، یہ کس کی وجہ سے نبی بنا، یہ ساری باتیں بڑے سوالات جو ہے اس پر بڑے سوالیہ نشان لگیں گے کہ یہ شخص نبی آخر کیسے بنا، اس شخص کو نبی بنانے والا اللہ ہے یا کوئی اور ہے. اس پر ہم بات کریں گے. جب ہم جس پہ بات کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ اس شخص کو نبی بنانے والا اللہ نہیں ہے، اس شخص کو نبی بنانے والا کوئی اور ہے. اس میں خدیجہ بھی شامل ہیں، اس میں ورقہ ابن نوفل بھی شامل ہے. ورقہ ابن نوفل یہ جو ہے خدیجہ کا ماموں یا جو ہے بہرحال اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، خدیجہ کا قریبی رشتہ دار ہے، اور یہ جو ہے مسیحی ہے، کرسچین ہے. کون؟ ورقہ ابن نوفل. اور ظاہر بات ہے یہ خدیجہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی خاندانی طور پر وہی عقیدہ رکھتی تھی. کون؟ خدیجہ. مسیحیت والا مطلب کرسچینٹی والا عقیدہ تھا خدیجہ کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اب ہم جیسے آگے بڑھیں گے تو وہاں پر کچھ باتیں جو ذہن میں آئیں گی، اس وقت میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو طبقات ابن سعد میں یہ بھی ہے کہ نبی کہلائے جانے والا شخص یعنی ایک الگ تھلگ مقام، یعنی مطلب اس میں طبقات ابن سعد اس کو غار حرا نہیں کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کہلایا جانے والا شخص اپنے علاقے سے ایک الگ تھلگ مقام پہ جو ہے جا کے بیٹھتا تھا. وہ مقام کا نام نہیں بتا رہا اس میں. اب جو ہے دیکھیں، یہ طبقات ابن سعد بھی قریب ترین زمانے کی جو ہے کتاب ہے، تاریخ کی کتاب. اس میں غار حرا کا کوئی ذکر نہیں ہے. طبقات بھی یہ نہیں کہتی کہ جو ہے اس میں ایسا ہے، تو صرف یہ کہ جو ہے الگ تھلگ مقام پر جا کے بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف سے، اچھا وہ یہ نبی کہلائے جانے والا شخص اس الگ تھلگ مقام سے اپنی گھر کی طرف جا رہا تھا، یعنی اپنی گھر کی طرف، یعنی وہ وہاں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، آگے جو ہم دیکھیں گے کہ یعنی ایک روایت میں یہ اس طرح سے بھی آتا ہے کہ یہ نبی کہلائے جانے والا شخص ہر سال 30 دن کے لیے کسی الگ تھلگ مقام پر جو ہے تحنس کیا کرتا تھا. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ تحنس کیا ہے. وہ الگ تھلگ مقام یعنی مطلب جا کر جو ہے اپنے گھر بار سے 1 مہینے کے لیے وہ جا کر جو ہے چپ چاپ کہیں بیٹھے رہتا. تو وہ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد وہاں سے یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے کچھ سنا. اس نے یہ نبی کہلایا جانے والا شخص کچھ سنا اور اس نے ایک روشنی بھی دیکھی، لیکن وہ جو سنا اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ ذرا بھیانک قسم کا تھا. تو وہ جلدی جلدی ڈر کے مارے اپنے گھر پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ لوگ مجھے کہیں پاگل نہ سمجھیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے اس بات کا ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں لوگ مجھے پاگل نہ سمجھیں. بھائی مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. زملونی 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 کے الفاظ آتے ہیں، یعنی مجھے. تو اسی سے جو ہے پھر وہ یا ایھا المزمل وہی ہے کہ اے کمبل اوڑھ کے بیٹھنے والے اٹھ جا، کھڑے ہو جا. یہ بات ہے. زملونی کا مطلب مجھے کمبل اڑاؤ، اور دسرونی کا بھی الفاظ آتا ہے کہ جو ہے جی کیا بولے، سردی سے دانت بھی بج رہے نا، ان کے دانت کھلی بج رہی نا، سردی سے دانت کھلی بج رہی ہے. کیونکہ وہ ایک آدمی ایک جو ہے نفسیاتی طور پر آدمی جب بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، کسی غیر معمولی جو ہے کوئی چیز دیکھ لے، کوئی غیر معمولی کوئی واقعہ اس کے ساتھ ہو جائے، تو آدمی کی دانت کھلی بیٹھ جاتی ہے، وہ سردی سے کانپنے لگتا ہے.
इसीलिए वो कहता है कि हालांकि मौसम ठीक ठाक है, वो कह रहा है कि उसको लग रहा है कि उसको ठंड हो रही है, उसकी बीवी उसको एक ने कई कंबल उड़ा रही है, वो कह रहा है कि जो है फिर भी मुझे ठंड लग रही है। और फिर वो ये भी कह रहा है कि लोग